والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. او حبیب خدا جس دا صدیاں تو سی انتظار آ گیا. او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تو سی انتظار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. روندے ہوئے دلاں قرار آ گیا. سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی. روندے ہوئے دلاں قرار آ گیا. جس دی خاطر بچھایا
گیا فرش نو جس کی خاطر سجایا گیا عرش نو جس کی خاطر بچھایا گیا فرش نو جس کی خاطر سجایا گیا عرش نو جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں بن کے لولاک تاجدار آ گیا اے حبیب خدا سرور انبیاء جس داشتیاں تو سی انتظار آ گیا خالق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء قائد الانبیاء سرور انبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد دعا کرے خالق کائنات ہماری آج کی اس جمعہ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے سب کا آنا جانا مل بیٹھنا سننا سنانا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ کا بڑا شکر اور اس خالق اور مالک کا بڑا احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ربیع الاول شریف کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی ہے اور آج ہم ماہ ربیع النور شریف کے پہلے جمعہ المبارک میں حاضر ہیں جس طرح پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ میلاد شریف کی جو خوشی ہے یہ باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور جب تک ہماری سانس میں سانس چل رہی ہے ہم میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناتے رہیں گے اور پھر کچھ ان باتوں کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جن کا ذکر کرنا میلاد شریف سے پہلے ہم ضروری سمجھتے تھے کہ میلاد کو ہم نے کس انداز میں منانا ہے اور کچھ خرافات جو میلاد کے نام پر ہمارے اہل سنت و جماعت کے بھی کچھ احباب کر گزرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی میلاد کی خوشی میں ان خرافات سے بچیں اور اگر کوئی ان خرافات کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم خود بھی رکیں اور ان کو بھی ہم روکنے کی حد الامکان کوشش ہمیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر میلاد شریف میں خوشی جس طرح میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ہر دور کی خوشی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ
جو خوشی شریعت کی حد میں رہ کر کی جائے اتنی تو جائز ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو راستے سجائے جاتے ہیں یا راستوں میں ماڈل بنائے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے، گنبد خضرا کے، یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہم اس پر یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، خوشی کا اپنا اظہار ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ کیا ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہیں عورتوں اور مردوں کا اختلاط تو نہیں ہو رہا؟ ہمیں پردے کا یا تو باقاعدہ انتظام کرنا ہوگا، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسے معاملات سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے میلاد مصطفیٰ کے جلسے ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ جو ویسے تو کوئی کام شریعت سے باہر نہیں ہوتا، تلاوت، نعت، تقریر، دعا، سلام، یہ الحمدللہ ہر چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس پہ متعدد قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ شاہد ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر کے ہمیں آگے چلنا پڑتا ہے۔ مثلا ہم اپنے اسٹیجوں سے ان نعت خوانوں کو پاک کریں کہ جو نعت خواں یا تو دف کی چھنکار پہ نعت پڑھنے والے ہوں، یا 50,000 لاکھ روپیہ لے کر نعت پڑھنے کی آتی ہو، یا وہ اس طرح ان کا لباس یا ان کا جو اوڑھ کا بچھونا ہے وہ ایسا ہو کہ جیسے جو اب وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا چلے مسجد کا تقدس میں، تو اللہ ہمیں ان جیسے نعت خوانوں سے بچ کر صحیح معنوں میں اصل میں ملا دی ہے کہ حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کی آمد کی باتیں کی جائے، حضور کی آمد کے تذکرے کیے جائیں، حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت ہو، اس کے بعد ایک آیت جو خوبصورت نعت پڑھنے والا بندہ ہو، جو شریعت کی حد میں رہ کر نعت پڑھنے والا ہو، اس کی نعت خوانی کروائی جائے، اور اس کے بعد اس عالم دین کو اپنے اسٹیج کی رونق بنا کے اس سے ملاد سنا جائے کہ جو عالم دین باقاعدہ علم پڑھ کر وہ مسلک پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہو۔ یہ بھی بڑا ہم نے جو ہے وہ ایک بڑا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے صرف ایک سریلی حد تک ہم نے اپنے آپ کو رکھ لیا کہ فلانے مولوی صاحب کو سجنا ہے، کیوں جناب سور بڑی چنگی لاتا ہے، فلانے کو بلا کے لانا ہے، کیوں جناب شعر بڑے اچھے پڑھتا ہے۔ تو ہم نے ان جیسے خطیبوں سے کہ جو صرف سر کے آتی ہیں یا صرف شعر سناتے ہیں، باقی گھنٹہ ڈیڑھ دو تقریر کر کے گئے تو کسی کو کوئی پتہ نہ چلا کہ کیا پڑھ کے گیا ہے کیا نہیں پڑھ کے گیا، سر سے میں منع نہیں کر رہا، سر سننی چاہیے، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، ہمارے بزرگ اس کو جو ہے وہ اپناتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس بندے کو بلایا جائے کہ جو آپ کے زور کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن و حدیث کا کچھ مواد دے کے جائے، تاکہ کل کو اگر کوئی کتا میلاد سے پوچھے جناب میلاد کہاں لکھا ہے، یہ حدیث کہاں لکھی ہے، یہ آیت کہاں لکھی ہے، تو آپ اس کے سامنے جو ہے وہ منہ چھپاتے نہ پھریں، بلکہ آپ اس کے سامنے سینہ جوڑا کر کے قرآن کی آیات بھی پڑھ سکیں اور حدیث مصطفیٰ بھی پڑھ سکیں۔ کم از کم ہمیں اتنا تو ضرور بنانا چاہیے نا تھا کہ ہم ان علماء کو سنیں کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سناتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ میلاد قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ایسے بندے میں دیکھے ہیں کئی سال کو گزرے محافل میلاد کرواتے ہوئے، لیکن جب وہ کسی خطیب صاحب کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہمیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ یعنی 25 سال ہو گئے ایک بندے کو میں پیر میلاد مصطفیٰ کراتے ہوئے، 25 سال کے بعد اس نے خطیب صاحب کو بلایا، بلا کے کہا جناب ہمیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ اس کا مطلب 25 سال جو کوئی
ملاتی ہو، یہ ہمیں اکثر یہ تانا دیا جاتا ہے بھائی تم ملاتی ہو، تو اس پہ ہمارے کچھ بندے پریشان ہو جاتے ہیں یار یہ تو ہمیں تنظر کیا ہے آپ ملاتی ہیں، تو اس پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا کہ آپ ملاتی ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور اسے کہا کرو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ملاد والا بنایا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ملاد والا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کسی کے حصے میں بتان آ جاتا ہے اور کسی کے حصے میں ملاد آ جاتا ہے. یہ تو اپنے اپنے نسبت کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے. کسی کے حصے میں برود آ جاتا ہے اور کسی کے حصے میں درود آ جاتا ہے، تو یہ اپنا اپنا نصیب ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملاد بنانا ہے شریعت کی حد میں رہ کر. ہم نے محافل بھی کروانی ہے جس طرح پچھلے جمعہ مبارک میں ہم عرض کرتے رہے ہیں. اور ملاد در حقیقت فقط حضور کی صفت و ثنا کا نام ہے. جس ہر اس جلسے کو، ہر اس جلوس کو، ہر اس محفل کو، ہر اس نشست کو، ہر اس بدن کو محفل ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس بدن میں، جس نشست میں، جس جلسے میں، جس جلوس میں کسی بھی حوالے سے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے. ذکر مصطفیٰ کی ہر محفل ملاد مصطفیٰ کی محفل ہے. یہ بالکل سادی سی ملاد کی تعریف ہے. آپ کو ذکر مصطفیٰ کس انداز میں مرضی ہو، تو ذکر مصطفیٰ حضور کے حسن کا ذکر ہو تو تب بھی ملاد مصطفیٰ ہے. آپ کہیے نا سبحان اللہ. حضور کے ذکر کی محفل ہو ملاد مصطفیٰ، حسن کی بات ہو ملاد مصطفیٰ، حضور کی ولادت کی بات ہو ملاد مصطفیٰ، حضور کے آنے کی بات ہو ملاد مصطفیٰ، حضور کے جانے کی بات ہو ملاد مصطفیٰ. اور یہ بات یاد رکھیں، حضور جمال، کردار، گفتار، چال، ڈھال، حضور کا جس چیز کا تعلق میرے نبی سے جڑ جائے اس چیز کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی ملاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ملاد سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ یہ تانا دینا چھوڑو کس نے ملاد کیا، یہ تانا ہمیں نہ دو کہ بتا دے کس نے ملاد کیا، صحابہ نے کیا، نبی نے کیا، کس نے ملاد کیا. ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی اونچی بات ہے. ہم کہتے ہیں ملاد وہ ہے جو پھر پروردگار نے بھی کیا ہے. ملاد کا مطلب ہے حضور کا ذکر کرنا. اب آپ بتائیں قرآن میرے نبی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ قرآن سارے کا سارا میرے نبی کا ذکر ہے، سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے سارے کا سارا قرآن جب مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے تو اس قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ قرآن کو نازل میرے رب نے کیا ہے. اس کا مطلب ہے میرا رب بھی یہ چاہتا ہے کہ گلی گلی نگر نگر میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے. ہر جگہ پر آپ دیکھیے اگر ہم قرآن کی بات کریں تو سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے. کہیں حضور کے حسن کا ذکر ہے، کہیں حضور کے سفر کا ذکر ہے، کہیں حضور کے جنگ کا ذکر ہے، کہیں حضور کے رخسار کا ذکر ہے، کہیں حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، کہیں حضور کے سینے کا ذکر ہے، کہیں حضور کے چہرے کا ذکر ہے، کہیں حضور کے جلانے والا ہاتھوں کا ذکر ہے. تو جہاں جہاں پر میرے نبی کا ذکر تمہیں نظر آئے سمجھ لے وہاں پر میرے رب نے مصطفیٰ کا ملاد بنایا ہے. ہر جگہ پر میرے رب کا ملاد بنایا جا رہا ہے. اور نبی ہو تو نبی بھی مصطفیٰ کا ملاد بنا رہے ہیں، صحابی ہو صحابی بھی میرے مصطفیٰ کا ملاد بنا رہے ہیں. تمام نبی، تمام صحابہ اور بلکہ خود میرے مصطفیٰ نے اپنا ملاد خود بنایا ہے. حضور نے اپنا ملاد خود بنایا ہے. اب ہم کیا آپ دیکھیں نا یہ سادہ سا ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو. سادہ سا جو کہتے ہیں جناب بتاؤ کس نے ملاد بنایا، تو ہم ان سے اتنا کہیں گے بھائی جس نے ملاد بنایا وہ تو بات کی بات ہے، تم یہ بتاؤ کس نے ملاد نہیں بنایا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی علیحدہ اس کو کیا جاتا ہے
چاول صاف کرتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ چاولوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے کہ چاولوں میں جو گند ہوتا ہے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بند کہتے ہیں. بھائی چاولوں کو تو علیحدہ نہیں کیا جاتا، اس میں جو بند ہوتی ہے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں تم اگر کہتے ہو کس نے ملا کر بنایا، یہ تو فیصلے بڑی لگتی ہے. کس نے ملا کر بنایا؟ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، تعداد ختم نہیں ہو سکتی کہ ملاد کس نے بنایا ہے. تو ہمیں یہ بتاؤ ملاد کس نے نہیں بنایا؟ کس نے ملاد بنایا؟ ملاد خود میرے رب نے بنایا ہے. سبحان اللہ. مالک کائنات نے اعلان فرمایا ہمیں
نبی کے والدین جہنم میں جائیں گے، سننا مار اللہ کی پناہ۔ آپ ان سے کبھی پوچھے جناب بتائیے آپ کے والدین کہاں جائیں گے؟ وہ کہتا ہے جناب ہمارے والدین تو الحمدللہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ یہ نبی کے امتی ہیں، اور جو نبی کا امتی ہو اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جو نبی کی غلامی میں آ گیا نبی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیرا ماں باپ کے جنت میں جائے، بتا جس نبی کے صدقے میں اللہ تیرے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا اس نبی کے اپنے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ان لوگوں کی باتوں پہ کان نہ کھڑا کرو۔ ہم اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں میرے نبی کے پیارے غلاموں، میرے نبی کا باپ بھی جنتی، میرے نبی کی ماں بھی جنتی۔ میرا رب فرما رہا ہے فرمایا میلاد والے کے والدین کی بھی قسم ہے، میلاد والے مصطفیٰ کی بھی قسم ہے۔ یہ قرآن ہے، ذرا آپ کی سبحان اللہ اونچی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے میلاد کی قسم۔ میں نہیں کہہ رہا اگر کسی کو اعتراض ہے تو قرآن کا اعتراض کرے۔ ہم کہتے ہیں اور میلاد کا انکار کرنے والوں اور میلاد کی خوشی سے منہ موڑنے والوں تو لاکھ منہ موڑو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم تو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہیں گے رل خوشیاں یاد مناؤ، اللہ نے کرم فرمایا، سدا کمر والا آیا، سدا کمر سب کی آواز ہے محبت سے بولیے رل خوشیاں یاد مناؤ، اللہ نے کرم فرمایا، سدا کمر اللہ کو سلامت رکھے، اونچی آواز سے سادہ کملی والا آیا، سادہ کملی والا آیا، سادہ کملی والا ایک بات سے کریے سادہ کملی والا۔ اب کہتے ہیں یہ تو ہر امت کا نعرہ تھا، مصطفیٰ رہے گئے، مصطفیٰ کی جوابداری ہو گئی ہے۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو کہتے رہے وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اور ہم قیامت تک کہتے رہیں گے مصطفیٰ آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ اور خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم فرمایا، سدا جس کو میرے نبی کے آنے کی خوشی ہے وہ پڑھے گا سدا کملی والا، سدا کملی والا آیا، خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم فرمایا، سدا کملی۔ یہی بات کر رہے تھے 1400 سال پہلے میرے نبی کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اور یہ حدیث بخاری کے بعد مسلم شریف کا نمبر آتا ہے۔ امام مسلم اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، آئمہ بھی ہیں جنہوں نے مسلم شریف کو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بخاری کی مقبولیت اپنی جگہ پر، لیکن مسلم شریف کا مرتبہ بخاری سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں بخاری کو بھی اتفاق ہم قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب مانتے ہیں۔
حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور ایک صحابہ کے حلقے کی طرف نکلے. حضور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح آپ حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے. حضور نکلے صحابہ کے حلقے میں آ گئے. آگے حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہوئے. اچھا اس کا اگر تھوڑا سا ترجمہ میں یوں کر دوں ما اجلسکم صحابہ بتاؤ یہ جلسہ کیسا ہے. اجلسکم یہ کیسا جلسہ ہے یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو. صحابہ نے جواب دیا. صحابہ کہتے ہیں قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لديننا ومن علينا بك. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں بیٹھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم اللہ کا سارے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کے دین اسلام عطا فرمایا ہے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. اور یا رسول اللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا بھی کیوں نہ کریں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے. آپ ذرا اونچا بولیے یا رسول اللہ آپ آ گئے. آپ کے آنے کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرا نام کہتا صحابہ جو وہاں پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہوں گے رن خوشیاں یار مناؤ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کے آنے کی خوشی میں ہم جلسہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا مفہوم بیان کر دیں تو یا رسول اللہ آپ کا میلاد منا رہے ہیں. اچھا بات ختم نہیں ہوئی. حضور نے پوچھا صحابہ اچھا یہ کر رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. صحابہ پھر مجھے بتاؤ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم آپ کے میلاد کے لیے بیٹھے تھے. اب سنیے جو نبی نے آگے ساتھ فرمایا ہم سے پوچھا جاتا کیوں میلاد مناتے ہو کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حدیث پہ تمہیں پتہ لگے میلاد منانے والوں پر اللہ کا کرم کتنا ہوتا ہے. اب میرے فرمایا صحابہ
حدیث کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اتانی جبریل سبحان اللہ تم یہاں پر بیٹھ کر میری میلاد کا جلسہ کر رہے تھے ادھر میرے پاس جبریل آئے سبحان اللہ جبریل آئے میرے نبی کے پاس فاخبرنی میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے آ کے مجھے بتایا کیا بتایا شب میلاد منانے والے اپنے مقدروں پر ناز کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا فاخبرنی جبریل نے آ کے مجھے خبر دی. خبر کیا ہے؟ جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صحابہ زمین پر بیٹھ کر کام کر لگے گئے یہ زمین پر بیٹھ کر آپ کا ذکر کر لگے گئے اللہ فرشتے پر ان لوگوں میں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ان پہ فخر کر رہا ہے. میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ یہ زمین پر جا کے میرے حبیب کا میلاد کرے گا. تم سوچتے تھے فساد کرے گا اور مجھے پتا تھا میلاد کرے گا. ذرا اونچا بولیے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں فخر ہے. اگر کوئی کہتا ہے ہم میلادی ہیں تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں فساد والا نہیں بنایا میلاد والا بنایا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ایک حدیث اور سماعت فرما لیجیے اور میری گفتگو ختم. اب بتائیے میلاد کس نے کیا؟ کس نے میلاد کیا؟ نبی کے صحابہ. نبی کے صحابہ نبی کے سامنے نبی کی نامیں پڑھیں نبی کا ذکر کریں نبی کے حسن و جمال کو بیان کریں. ابھی بھی پوچھتے ہو کس نے میلاد کیا؟ اور تم پوچھتے ہو میلاد کس نے کیا؟ نبی خود حسان کو ممبر دے کے کہتے تھے حسان چڑھ ممبر پر ذرا ممبر پر چڑھ اور میری صفت و ثنا میرا حسن و جمال بیان کر. اور پھر آپ ذرا سوچیے اندازہ لگائیے آج میلاد کی محفل ہو اگر کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر شریعت کا پتن ناچ خانات پڑھ رہا ہو آپ کو کتنا لطف آتا ہے. نبی کے حسن و جمال کی باتیں کریں آپ خوش ہو جاتے ہیں. نبی کے کردار کی باتیں کریں خوش ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے وہ محفل کیسی محفل ہوگی؟ نعت پڑھنے والا صحابی ہے اور جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے اس کو دیکھ کے نعت پڑھ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا حسان چڑھ ممبر پر. حسان ممبر پر کھڑے ہوئے نعت کیا پڑھ رہے گئے؟ حسان کی نعت بھی نرالی حسان کی نعت بھی انوکھی. حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي.
मुस्तफा का मिलाद हो रहा है, मस्जिद नबवी में मेरे नबी का मिलाद हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं मिलाद ये ना पूछा करें किसने बनाया, ये बताओ किसने नहीं बनाया। यहाँ पर तो हर सहाबी मेरे नबी का मिलाद बना रहा है, हर नबी मेरे नबी का मिलाद बना रहा है। पूछो ईशा से जो अपने हवारियों को इकट्ठा कर कर कह रहे थे वबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, अल्लाह ने मुझे बड़ी शान दी है, बड़ा मकाम दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है, लेकिन सुन लो मैं तो सिर्फ जो मेरे बाद नबी आने वाला है ना, जिसका नाम अल्लाह ने अहमद रखा है, मुझे तो अल्लाह ने उस नबी का कासिर बना के भेजा है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम्हें बता सकूं कि मेरे बाद वो आने वाला है। अल्लाह ने सारे नबी भेजे इसलिए ताकि वो जाके उम्मतों को बताते रहे कि मुस्तफा आने वाले हैं, मुस्तफा आने वाले हैं। मेरे वालिद गिरामी, अल्लाह आपको सिर्फ तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप जितना बड़ा करते हैं बड़ा खूबसूरत। आप फरमाते हैं जितने भी नबी हैं, जितने भी नबी, वो सारे कहते रहे वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। हम क़यामत तक कहते रहेंगे वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ गया है। यही मिलाद मुस्तफा है। तो हुजूर की आमद का तज़किरा, हुजूर के हुस्न व जमाल का तज़किरा करना, हुजूर की सिफ़त व सना करना, यही मिलाद मुस्तफा है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस महफिल में, जिस जलसे में, जिस जुलूस में भी मेरे नबी का जिक्र हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर उस जलसे, हर उस महफिल को मिलाद मुस्तफा की महफिल कहते हैं। और ये कुरान, हदीस, हर आप दलाइल अरबा होते हैं, कुरान, हदीस, क़यास, इजमा, इन तमाम से साबित है कि मुस्तफा का मिलाद करना ये बिल्कुल जायज़ है। इसमें खुशी मनाना बिल्कुल जायज़ है। झंडे, झंडियां, लाइट, जिस अंदाज में भी आप खुशी करें ये बिल्कुल जायज़ है।